بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا سبق ہمارا ہے صاد کی تختی۔ سین کی تختی کے بعد صاد کے بنانے کا طریقہ وہ ہو چکا تھا کہ صاد وہ راہ سے بنتا ہے، اس کا ابتدائی حصہ اس کو اوپر سے بند کرتے ہیں، پھر نیچے اور یہاں سے پھر گولائی۔ تو صاد کی تختی میں بھی اس چیز کو یاد رکھنا ہے۔ صاد الف جس طرح کے سین الف کو بناتے تھے تو سین اوپر ہوتا تھا، صاد بھی لائن سے اوپر ہی آئے گا۔ صاد الف، صاد با بھی، با تو لائن کے ساتھ آ گئی اور صاد اس سے اوپر۔ صاد تا، صاد جیم بھی یہیں سے شروع کریں گے، لائن کے درمیان سے اوپر۔ یہ جگہ بھی دو نقطوں سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے، اور یہ یہاں سے شروع کرنا ہے، اور یہ بن گیا صاد جیم۔ صاد دال بالکل ملانا ہے۔ صاد را، را کی جو دم ہے وہ لائن سے نیچے آئے گی، جس طرح کے گولائی کے حروف آتے ہیں۔ صاد سین، یہ سین کی گولائی نیچے آ گئی۔ صاد شین، اس میں بھی گولائی نیچے آئے گی لائنوں سے۔ صاد صاد، اس کی گولائی بھی لائنوں سے نیچے ہی آئے گی۔ صاد طا، اس کو لائن کے اوپر ہی خوش خطی میں لکھتے ہیں، نیچے بھی لکھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ صاد عین، یہ لائن بالکل سیدھی ہونی چاہیے، ٹیڑھی نہیں۔ اور یہ پہلے بھی بتایا تھا کہ عین جب کسی حرف کے ساتھ مل جاتا ہے تو وہ جیم ہی کی طرح بنتا ہے۔ اب اس کے بعد ہے صاد فا۔ صاد قاف کو یہاں سے شروع کرنا ہے، لائن کے درمیان سے معمولی سے اوپر، تاکہ گولائی ہماری نیچے آ جائے۔ صاد کاف، صاد الف کی طرح لکھیں گے، پھر اس کے بعد اس کے ساتھ با مل جائے گی۔ صاد گاف، وہ بھی آخر میں تا کی طرح۔ اس کے بعد صاد لام کی باری ہے، یہ بھی صاد الف کی طرح بنا کے تھوڑا سا نیچے کر کے پھر اس کے بعد گولائی۔ صاد میم، اس میں الگ سے شوشل لگانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر یوں کر کے لکھیں گے تو یہ غلط ہو جائے گا، اس لیے کہ یہ صاد کا شوشہ آ گیا اور یہ یا کا شوشہ ہے، تو یہ غلط ہے، اس میں صرف یہی شوشہ کافی ہے۔ اس کے بعد ہے صاد نون، صاد واو، صاد ہا، چھوٹی ہا بھی لکھ لیتے ہیں۔ اس کے بعد صاد یا، اب یہ دوسری آیا گئی۔ یہ صاد کی تختی ہماری ختم ہو گئی۔